الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا الضحاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار حسمک درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ ہماری ماں سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ سے کسی صحابی نے کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں دریافت کیا تو آج سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ نرم لہجے کے ساتھ بات فرماتے اور سب سے زیادہ حسمک تھے۔ ہمارے ساتھ ناظرین آج آپ نے ضرور جڑے رہنا ہے، کیونکہ دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاسبان، ملت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلطان، خاندان نبوت کے چشم و چراغ، علوم نبویہ کے مظہر و وارث کامل، ائمہ اہل بیت میں چھٹے امام، اہل حق کے امام، تبع تابعین میں انتہائی نیک نام، اہل ذوق کے پیشرو، صاحبان عشق و محبت کے پیشوا، عابدوں کے مقدم، زاہدوں کے مکرم، امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں مل کر ہدیہ عقیدت پیش کریں گے کہ وہ امام ہیں جو 12 برس تک اپنے جد امجد سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام کی تربیت میں رہ کر علم و حکمت کے موتی چنتے رہے، اور ان کی شہادت کے بعد اپنے والد گرامی سیدنا امام محمد باقر علیہ السلام یعنی باقر العلوم سے ظاہری و باطنی فیوز حاصل کرتے رہے۔ وہ امام ناظرین جن کی ہستی بیک وقت مصطفی و مرتضوی فیضان کا مجموعہ تھی، وہ امام جن کی ہستی حسینی اور صدیقی رنگ کا حسین ترین امتزاج تھی، وہ امام جن کے نانا جان حضرت قاسم بن محمد بن ابی بکر رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین مدینہ منورہ کے 7 عظیم فقہا میں شامل تھے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام علمی دنیا کا وہ عظیم ترین شاہکار ہیں ناظرین، وہ عظیم ترین ہستی ہیں کہ جو آپ کے در کے غلام بنے وہ وقت کے امام بنے، جن کے علمی سمندر سے امام مالک علیہ رحمہ، حضرت سفیان ثوری علیہ رحمہ، حضرت داؤد طائی علیہ رحمہ اور امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سمیت اس دور کی کئی ایک جلیل القدر شخصیات نے اپنی علمی پیاس بجھائی، بلکہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ تاریخ ساز جملہ جو فرماتے ہیں ناظرین، وہ خود یعنی شان اہل بیت کے لیے انتہائی حسین ترین جملہ ہے کہ اگر یہ 2 برس نہ ہوتے جو خدمت امام جعفر صادق علیہ السلام میں گزارے تو نعمان ضرور ہلاک ہو جاتا۔ یہ امام اعظم کا جملہ ہے ناظرین۔ اس کے علاوہ علم کیمیا کے بانی مسلم سائنسدان جابر بن حیان جیسی شخصیات سمیت 4000 سے زائد فقہا اور محدثین نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے علم حاصل کیا اور آپ کے شاگردوں کی یعنی آپ کے اسٹوڈنٹس کی صف میں کھڑے ہوئے۔ امام نووی لکھتے ہیں کہ آپ کی امامت جلالت اور سیادت پر سب کا اتفاق ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ناظرین جن مشکل ترین حالات میں علمی تحریک کی بنیاد رکھی، بڑی اہم ترین بات ہے، اور جس طرح آپ نے علم کی ترویج کی یعنی قدیم علوم کا احیاء کیا اور جدید علوم کی بنیاد رکھی، یعنی آپ اس کے پائنیئر ہیں، اس کے سبب اسلامی دنیا علم کا گہوارہ بن گئی، مسلمانوں میں نابغہ روزگار ہستیاں پیدا ہوئیں، اور نتیجہ یہ نکلا ناظرین کہ فلکیات ہو، ریاضی ہو، کیمسٹری ہو، فزکس ہو، طب ہو، تمام سائنسی علوم میں مسلمانوں نے قابل رشک ترقی بھی کی، اور آپ جو علوم یعنی منتقل کرتے رہے اس کی بنیاد پر باقاعدہ مسلمانوں نے علوم میں ترقی کی۔ سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام کی ناظرین خوبی تھی اور کمال خوبی تھی کہ انہوں نے اسلامی تعلیمات کی ترویج کے لیے جہد مسلسل کی، لہذا تاریخ یہ بتاتی ہے کہ آپ کے علمی ویژن کی وجہ سے آپ نے مدینہ منورہ میں مسجد نبوی شریف اور کوفہ شہر میں مسجد کوفہ کو جامعات میں یعنی یونیورسٹیز میں باقاعدہ تبدیل کر دیا، جہاں آپ علیہ السلام نے ہزاروں شاگردوں کی تربیت کی، اور اس دور میں ایک علمی یعنی عظیم علمی اور فکری جو تحریک تھی اس کی باقاعدہ آپ نے بنیاد رکھی، یعنی یوں کہہ لیجئے کہ اپنا نالج بیس جو مومنٹ تھی اس کی باقاعدہ آپ نے بنیاد رکھی، اور آپ علیہ السلام کا ناظرین علمی مقام و مرتبہ ہی تھا کہ تشنگان علم و حکمت دور دراز سے آپ کی بارگاہ میں آتے اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے فیض یاب ہوا کرتے تھے۔ قابل ذکر بات ناظرین
یہ ہے کہ اس فکری تحریک کی رہبری اس مرکزی علمی یعنی یوں کہیے کہ شخصیت کے دست مبارک میں تھی جو مدینے میں پھول پھل رہا تھا، اور وہ کوئی اور نہیں تھے بلکہ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی آل سے تھے۔ یعنی ایک بڑے مفکر اور سرگرم موقع کی حیثیت سے آپ اٹھے اور اس زمانے کے تمام علوم پر آپ کو عبور حاصل تھا، اور آپ وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے اسلام میں فلسفے کے مدارس قائم کیے، اور اس کے درس میں صرف وہ لوگ شرکت نہیں کرتے تھے جو بعد میں فقہی مکاتب کے امام کہلائے، بلکہ فلاسفہ یعنی فلسفے کے جو طلباء تھے وہ بھی دور دراز سے آ کر آپ سے فیض حاصل کیا کرتے تھے۔ ناظرین کرام، آپ کا شمار تبع تابعین کی اس قبیل میں ہوتا ہے جو جلیل القدر قبیل ہے، اور امام جعفر صادق علیہ السلام ناظرین صرف یعنی علمی شخصیت نہ تھے بلکہ عمل کے بھی جو ہے کمال پہ کرتے شاہکار تھے۔ زہد و تقوی کمال تھا، عبادات اپنے عروج پر تھی، سنت نبوی کا عکس جمیل تھے۔ یوں کہیے کہ گھرانہ اہل بیت کے جتنے بھی اوصاف جمیلہ تھے اسے اگر آپ مجسم صورت پہ دیکھنا چاہیں تو وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی صورت میں ہمارے سامنے موجود تھے۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ جو شخصیات ہیں وہ یقیناً کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ پہلی شخصیت ممتاز عالم دین ہیں، ہمارے بزرگ ہیں محترم جناب پروفیسر محمد سعید احمد خان صاحب تشریف فرمائیں۔ دوسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب علامہ ذوالفقار مصطفیٰ ہاشمی صاحب تشریف فرمائیں، اور تیسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب ڈاکٹر نعیم الدین الازہری صاحب تشریف فرمائیں۔ تینوں احباب کو السلام علیکم، خوش آمدید۔ ملک کے ممتاز شناخواہ جناب حافظ محمد ارشد نقشبندی صاحب انشاءاللہ آخر میں منقبت کا نذرانہ بھی پیش کریں گے۔ آپ نے ناظرین ہمارے ساتھ رہنا ہے کیونکہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ذکر پاک ہے، اور یہ وہ ہستی ہیں یوں کہیے کہ ایک یعنی انتہائی یوں کہیے کہ اہل بیت کے تسلسل میں اس سنہری کڑی میں ایک انتہائی حسین سا موڑ ہے جہاں پر آ کے سب مجتمع ہو جاتے ہیں، جہاں پہ یوں کہیے کہ علوی سلسلہ بھی مجتمع ہو جاتا ہے، صدیقی سلسلہ بھی مجتمع ہو جاتا ہے، اور یہ جوڑنے والی شخصیت ہے امت کو۔ تو ایسی شخصیت کے بارے میں تو آج گفتگو کر کے بڑا لطف آئے گا۔ آئیے ذرا آغاز کیجئے پروفیسر صاحب کہ امام جعفر صادق علیہ السلام، سب سے پہلے تو ظاہر ہے آپ کی جو نسبی اور خاندانی رفتیں اور فضیلتیں اور عظمتیں اس میں اپنا حصہ ڈالیے، اور پھر یہ جو علوی اور صدیقی رنگ کا جو ایک حسین ترین امتزاج آپ کی ہستی میں بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم علی حبیبک المکرم وعلی آلہ المحترم۔ یہ پیارا اور پاک نام زبان پر لانے سے پہلے جس خوبصورت انداز میں آپ نے دنیا میں خوشبو بکھیر دی ہے، جزاک اللہ، اللہ کی بارگاہ میں اس عرض کے ساتھ بات کو شروع کروں گا کہ صدق صادق کا تصدق صادق فی الاسلام کر۔ اللہ، صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے بعد۔ اللہ، شجرہ مبارک، سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ سیدنا حضرت امام جعفر علیہ السلام نام زبان پر آیا، معنی کیا ہے؟ ایسا دریا جو سب کو سیراب کرے۔ سبحان اللہ، جعفر ایسا دریا، ایسا دریا جو سب کو سیراب کرے، اور جنت کی ایک نہر کا نام بھی۔ سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام چمنستان نبوت، گلشن علویت و حسینیت واہ واہ، اور حدیقہ صدیقیت کا وہ مہکتا دمکتا پھول ہے، واہ واہ پروفیسر، کیا جن بات، کی علمی خوشبو قیامت تک آنے والے اہل ایمان کو عمل کی مہمیز اور علمی دنیا میں آگے بڑھنے کا سبق دیتی رہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنا ہے۔ جہاں تک آپ کے نسب کی عظمت کا تعلق ہے، اس ضمن میں یہ عرض کرنا ضروری ہے کہ ہم امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی اتباع میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم روضہ عطر میں جہاں رونق افروز ہیں، بے شک آپ کے جسم عطر کے ساتھ جو کپڑا لگ رہا ہے، بے شک اس کپڑے کے ساتھ جو مٹی لگ رہی ہے وہ عرش اعلیٰ سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں۔ جن سے نسبت کی بنا پر مٹی کا یہ رنگ ہو، ان کے حسب میں آنے والے ایسے با عمل، با کردار، تقوی و عبادت کے مرکہ، ان کا عظمتوں کو حسب کے طور پر کوئی زبان پر لا سکے، سبحان اللہ، بس میں ہی سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے حسب میں جو مبارک نام ہیں،
امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی زبان میں اگر ان کو دیکھیں تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ تو وہ عظیم نام ہیں کہ اگر میں مردے پر یہ نام پڑھ کر پھونک مار دوں تو وہ اٹھ کھڑا ہو۔ اللہ اللہ اللہ۔ آپ ہیں سیدنا جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ، والد ہیں امام محمد باقر علیہ السلام، آہا باقر العلوم، دادا ہیں سید سجاد زین العابدین، سید الساجدین، سید الساجدین۔ اللہ اکبر۔ آگے چلیں، امام حسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حدیقہ شہداء کے سلطان اعظم، آہا کیا شان ہے۔ سبحان اللہ۔ کس کس نام کو لا کر پھر جب حضرت مولا کائنات پر پہنچتے اللہ اکبر۔ تو گلشن ولایت کے سارے پھول ادھر سے ہی کھلتے ہیں، آہا۔ اور ان کو امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ لے کر چل رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور پھر نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے آ کر جو نسبت ہو جاتی ہے، اللہ اکبر۔ اور پھر اس موقع پر قرآن آ جاتا ہے، وہ کہتا ہے کل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ سبحان اللہ۔ اس عظمت کو سامنے رکھ کر جب مسلمان سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں قدم رکھتا ہے تو ایمان کو جو حلاوتیں نصیب ہوتی ہیں ان کا کوئی کنارہ نہیں پا سکتا۔ بے شک۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی عظمت کا یہ پہلو بھی کہ علویت کی شجاعت، حسینیت کی شجاعت، واہ، اور صدیقیت کی صداقت کس طرح سے وجود میں مجتمع ہو گئی، ایک جگہ جمع ہوتی نظر آتی ہے۔ کیونکہ آپ کی جو والدہ ہیں سیدہ ام فروہ، سلام اللہ علیہ، ان کی وہ بیٹی ہیں سیدنا قاسم بن محمد بن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ ہاں، تو اس طرح سے علویت اور صدیقیت کا ایک حسین، یعنی آپ پڑھنوا سے ہوئے بنیادی طور پہ، جی پڑھنوا سے ویسے کہہ سکتے ہیں نا، مطلب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے۔ جس طرح حضرت علی کرم اللہ وجہ تک پڑپوتے سے بھی اوپر کا لفظ آتا ہے، تو اس طرح سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ساتھ یہ نسبت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کو ان بلندیوں پر لا کر کھڑا کرتی ہے کہ جب کسی مومن کی ان کی قد آور شخصیت پر نگاہ پڑتی ہے تو بے اختیار وہ پکار اٹھتا ہے کہ علویت اور صدیقیت کس طرح جڑے ہوئے ہیں۔ اور پھر امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب حضرت شیخین کے بارے میں پوچھا جائے اور وہ یہ فرمائیں کہ ان کے متعلق سوال نیا کیا کرو، یہ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ شیخین تو وہ ہیں جنہوں نے جنت کا پھل کھایا ہے۔ تو آپ نے فرمایا نا کہ میں 2 مرتبہ جنا گیا ہوں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ساتھ آپ کی یہ نسبت جو ہے، تو حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا تھا، یہ بات بھی امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے دنیا کو بتائی کہ جو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا نام تعظیم سے نہ لے اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو آج سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کا پیارا نام ہمارے قلوب میں جو رس گھول رہا ہے اس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ اچھا، یہ ظاہر بڑی ایک ایسی بات ہے کہ اس پہ سننے والے خاص طور پہ اس بات کو سمجھنا چاہیں گے، اور بار بار ہم سننا چاہتے ہیں اس بات کو، کیونکہ یہ ذکر ہی ایسا ہے کہ قلوب کو بھی حلاوت دیتا ہے، ذکر ایسا ہے جو روح کو بھی حلاوت دیتا ہے۔ یعنی خاندان نبوت کی ہم جب بات کرتے ہیں تو اس خاندان نبوت کا ایک ترہ یہ ہے کہ علم و فضل جو ہے اسی در سے بٹتا ہے، مطلب اس در کا ترہ امتیاز نہیں، اس در سے بٹتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ایک تو علم و فضل کے حوالے سے تھوڑی سی گفتگو، پھر ساتھ ساتھ ظاہر آپ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس گھرانے میں جو ہے وہ اپنا بھیجا، وہ گھرانہ ایسا کہ اس گھرانے میں جو نشو نما آپ کی ہوئی ہے، آپ کی تربیت ہوئی ہے، وہ کیسے ہوئی ذرا بتائیے۔ پھر ایک اور خاص بات، آپ کی حیات طیبہ کے 3 مختلف ادوار نظر آتے ہیں خاص طور پہ جو بہت زیادہ نمایاں ہے، اس پہ ذرا گفتگو کیجیے۔ اور ایک بات اور جو میں چاہتا ہوں ساتھ ساتھ آپ اس کو ملا لیجئے کہ سیاسی طور پہ جتنی سختیاں اس دور میں تھیں اس کا بھی ذرا اظہار کیجیے کہ وہ کیا تھی اور کس طرح سے آپ اس سے نبرد آزما ہوتے تھے، بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکم سیدی یا رسول اللہ۔ جنید بھائی، 17 ربیع الاول آپ علیہ السلام کا جو ہے وہ یوم ولادت ہے، اسی نسبت سے آج آپ کی خدمت عالیہ میں ہم جو ہے وہ نذرانہ عقیدت پیش کر رہے ہیں، اور علم و فضل کا وہ آپ رشد و ہدایت کا وہ منارہ نور ہیں کہ صبح قیامت تک آنے والی جو انسانیت ہے وہ آپ سے نور ہدایت لیتی رہے گی، اور آپ کا فیضان جو ہے وہ صبح قیامت تک آنے والے آخری انسان، آخری مسلمان تک کے لیے جو وہ جاری و ساری رہے گا۔
اور پیارے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو کہہ لیجیے کہ شہر علم ہیں، اور آپ کے والد گرامی جو آپ کے اجداد میں سے مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم باب العلم ہیں، آپ نے وہاں سے جو کہہ لیجیے کہ علم و معرفت کے پھوٹنے والے چشمے، اس کو آگے جیسے قبلہ پروفیسر فرما رہے تھے کہ جعفر ہونے کا حق ادا کرتے ہوئے وہ نہر بنے کہ جس سے عامت الناس نے استفادہ کیا، اور آپ علیہ السلام کی جو کہہ لیجیے کہ سیرت کا نمایاں پہلو ہمیں علم و فضل کے حوالے سے ہی زیادہ نظر آتا ہے، جو خاندانی وجاہت اور سطوت و شوکت اور جو کہہ لیجیے کہ آپ کو عظمت و شان حاصل تھی، وہ تو ایک وراء الورا ہے، لیکن آپ نے اپنی ذات کا ایک تشخص جو ہے وہ پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے ملنے والے علم و فضل کے فیضان کو آگے بانٹ کے الگ سے ایک امتیازی جو ہے اپنی شان بنائی، اور اس کو اس طرح سے کہہ لیجیے کہ بنایا کہ ایک وقت میں 4 ہزار جو ہے وہ طلباء آپ کے مکتب میں موجود ہوا کرتے ہیں، اور وہ کوئی عام لوگ نہیں ہیں، بعد میں وہ لوگ امام زمانے کے امام بنے، اپنے علوم کے کہہ لیجیے کہ سلطان بنے، اور انہوں نے حضرت سیدنا امام جعفر الصادق علیہ السلام سے جس طرح سے اکتساب فیض کر کے اپنے سینوں کو منور کیا، وہ روشنی جہاں جہاں لے کر وہ اطراف عالم میں نکلے، ہر جگہ کو وہ جو ہے وہ منور اور روشن کرتے ہیں۔ علم و فضل جو ہے وہ آپ کا، جیسے آپ نے کہا کہ وہ وہاں سے مطلب کہہ لیجیے کہ وہ اس کا آپ سرچشمہ ہیں، منبع ہیں اس کا۔ مورخین یہ بات لکھتے ہیں کہ 3 پشتوں سے زیادہ ایک ہی تسلسل کے ساتھ مال و دولت، شکل و صورت، علم و عرفان اور کہہ لیجیے خاندانی صفت و وجاہت یہ باقی نہیں رہتی، زیادہ سے زیادہ یہاں تک رہتی ہے، لیکن یہ خاندان نبوت کا ترہ امتیاز ہے کہ پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک کا ہر شہزادہ جو ہے وہ ہمیں علم و عرفان کا کہہ لیجیے کہ وہ حمالیہ نظر آتا ہے، اور وہ اس فیضان کو بانٹتا ہوا نظر آتا ہے۔ خاندان نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گلشن رسالت چمنستان نبوت کے پاکیزہ منزہ جو چمن ہے، اس کا ہر گلے سرسبد ایک دوسرے سے بڑھ کے نظر آتا ہے۔ حضرت سیدنا امام جعفر الصادق علیہ السلام آپ کی، جیسے میں نے عرض کیا کہ امتیازی شان اور وصف ہمیں علم و فضل نظر آتا ہے، آپ کے حوالے سے میں یہ خاص بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں مسجد نبوی شریف زادہ اللہ شرف و تعظیمہ اور مسجد کوفہ بڑے اس وقت اسلامی مراکز تھے، لیکن آپ نے اس کا صحیح تصور جو ہے وہ پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے اصحاب صفہ کے چبوترے سے اس کو انیشیٹ کیا تھا، آغاز کیا تھا، اس کا صحیح تصور امت کے سامنے رکھا کہ مسجد کو ایک انسٹیٹیوٹ ہونا چاہیے، مسجد کو ایک تعلیمی مرکز ہونا چاہیے، ایک ایسا ادارہ ہونا چاہیے کہ جہاں سے لوگ دور دراز سے آئیں اور آ کے اپنی علم کی پیاس بجھائیں، نہ کہ مطلب وہ صرف عبادت کا ایک مرکز بن کے اور سجدوں کا کہہ لیجیے کہ ایک مرکز بن کے رہ جائے، بلکہ وہاں سے لوگوں کی علمی پیاس بجھنی چاہیے۔ اور ہمیں آپ علیہ السلام کی شخصیت میں یہ پہلو جو ہے وہ بہت زیادہ نمایاں نظر آتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام جو ہے وہ آپ کی تو شان یہ ہے کہ آپ کے گھرانے کا، آپ کے مکتب کا، آپ کے کہہ لیجیے کے ساتھ متعلق ہونے والا ادنا سے ادنا جو آپ کا خادم ہے وہ بھی ہمیں علم و عرفان کا امام نظر آتا ہے، بجائے اس کے کہ بہت سے آئمہ جو ہے ان کو آپ نے علم و تربیت سے، فیضان سے اپنے جو ہے وہ مالا مال فرمایا۔ 12 برس جیسے آپ نے پرورش اور نشو و نما کے حوالے سے بات کی، تو 12 برس آپ کی زندگی کے وہ ہیں کہ جو آپ نے باقر العلوم حضرت سیدنا امام محمد باقر جو ہے حضرت سیدنا زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید السجاد کی خدمت میں رہ کر گزارے، ان کی گود میں گزارے، اور اس کے بعد اپنے والد گرامی جو ہیں ان کی خدمت میں 19 برس کا عرصہ جو ہے وہ آپ کا بنتا ہے، جو آپ نے اپنے والد گرامی کی زیر تربیت گزارا اور ان سے اکتساب فیض کیا۔ اور اسی سلسلے کو آپ دیکھیے کہ آگے بڑھاتے ہوئے جہاں جہاں سے مطلب علم و عرفان کی جو ہمیں شہادتیں ملتی ہیں، آپ کی آنکھ کھولنے سے لے کے آپ کی شہادت عالیہ تک، بیچ میں 26 برس کا ایسا اسپیل ہے کہ جس میں آپ نے علم کی بڑی ترویج کی ہے۔ جی بالکل ایسے، اور آخر میں جو آپ کا 8 برس کا مطلب عرصہ ہے وہ بڑا سختی کا آپ کا عرصہ ہے، اس پہ گفتگو کرتے ہیں۔ اچھا ذرا بات کو آگے بڑھاتے ہیں، جن ہستیوں سے ظاہر ہے خاص طور پہ پہلے تو یہ کہ جن ہستیوں نے آپ سے استفادہ کیا اور جن ہستیوں نے آپ علیہ السلام سے استفادہ کیا، یعنی ایک تو یہ کہ آپ سے استفادہ جنہوں نے کیا اور جن سے آپ استفادہ کرتے رہے، ان دونوں کے بارے میں ضرور بتائیے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ جی یہ جو فیضان ہے یہ فیضان آیا کیسے اور پھر منتقل امت میں کیسے ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ جنید صاحب، آج ایک عظیم ہستی کا ذکر پاک ہو رہا ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری امت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہا گیا،
اور سرکار کے بعد پوری امت میں صادق کا لقب اگر کسی کو ملا ہے تو حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ سبحان اللہ. حضرت امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے سیر و اعلام النبلاء میں جہاں حضرت امام جعفر صادق کا تذکرہ کیا تو کتنی محبت سے فرماتے ہیں الامام الصادق شیخ بنی ہاشم ابو عبداللہ القرشی الہاشمی العلوی النبوی المدنی احد العلام السید الاشراف. سبحان اللہ. یعنی یہ سارے ان کے القابات ہیں. وہ قریشی بھی ہیں, وہ ہاشمی بھی ہیں, وہ علوی بھی ہیں, وہ سادات کے سردار بھی ہیں, اور وہ اس سلسلۃ الذہبیہ سے تعلق رکھتے ہیں جسے گولڈن چین کہا جاتا ہے, جس کا ابھی ذکر ہو رہا تھا. تو اگر آپ کے اساتذہ کی بات کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے اساتذہ میں سے سب سے پہلے حضرت امام زین العابدین سجاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام ان کا نام آتا ہے. پھر اس کے بعد آپ کے والد گرامی حضرت امام محمد باقر رحمۃ اللہ علیہ وآلہ السلام, جو ہمیشہ آپ کو اپنے ساتھ رکھتے تھے اور ہمیشہ ہر محفل میں آپ کو علم سکھاتے تھے. اور ابھی آپ نے بڑا خوبصورت انٹرو میں کہا کہ باقر العلوم, اور باقر العلوم کا معنی ہے کاشف العلوم, کہ علم سے پردے ہٹانے والے, جو خود سارے علوم سے پردے ہٹانے والے ہیں, جو نئے نئے علوم عطا فرمانے والے ہیں, جو سرکار دو عالم کے منبع علم اور سرچشمہ علم سے فیضیاب کرنے والے ہیں. حضرت امام جعفر صادق ان سب سے اکتساب نور کرنے والے. پھر آپ نے حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بہت سے جلیل القدر صحابہ کی بھی زیارت کی ہے. تو اس اعتبار سے آپ جلیل القدر تابعی بھی ہیں, تو امت کے اندر آپ کا اس اعتبار سے بہت بڑا مقام ہے. پھر اگر آپ کے شاگردوں کی بات کریں تو ابھی بہت اچھا تذکرہ ہوا. کسی نے بڑا پیارا جملہ کہا کہ معلم الائمۃ الاربعہ هو الامام جعفر بن محمد الصادق علیہ السلام, کہ ائمہ اربعہ کے استاد کا نام امام جعفر صادق. سبحان اللہ. جن کے اوپر پوری اہل سنت والجماعت کے تمام تر مکاتب فکر کا دار و مدار ہے. چاہے وہ اب وہ پوچھا جاتا ہے کہ یہ چاروں کے کیسے استاد ہیں, تو کہا کہ حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ ورضی اللہ تعالی عنہ امام دار الہجرہ, امام عاشقاں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے میں زندگی گزارنے والے اور حضور کے روضے کے پاس بیٹھ کے حدیث کا درس دینے والے امام مالک ڈائریکٹ آپ کے شاگرد ہیں. بالکل صحیح. اور آگے امام مالک جو ہیں وہ امام شافعی کے استاد ہیں, امام اعظم ابو حنیفہ کے بھی استاد ہیں, اور امام احمد ابن حنبل امام شافعی کے شاگرد. بالکل صحیح ہے. تو آپ امام مالک جو ہیں وہ ڈائریکٹ حضرت امام جعفر صادق کے شاگرد ہو گئے. پھر امام اعظم ابو حنیفہ آپ کے ڈائریکٹ شاگرد ہو گئے. پھر آپ کو جو مشہور جملہ ہے لولا السنتان لہلک النعمان, کہ آپ سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے اکتساب نور کہاں سے کیا, تو فرمایا اگر وہ 2 سال نہ ہوتے جو میں نے حضرت امام جعفر صادق کے قدموں میں گزارے ہیں تو میں ہلاک ہو جاتا, مجھے کوئی علم نصیب نہ ہوتا, مجھے جو کچھ ملا وہ اہل بیت اطہار کے اس امام کا صدقہ ملا. اب مجھے یہ کہنے دیجئے اور یہ بات سوال کے طور پر فلوٹ کرنے دیجئے کہ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ یہ جو چاروں ائمہ اربعہ کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو یہ چاروں ائمہ کو جو فیضان پہنچا بنیادی طور پہ وہ اہل بیت کا پہنچا, اور اہل بیت ہی کا فیضان جو ہے وہ آج تک پوری دنیا میں, اس کا مطلب یہ ہے فقہ کے حوالے سے اس کی صورت بھی دیکھیں, حدیث کی صورت, ہر صورت کے اندر اہل بیت ہی کا فیضان منتقل ہو رہا ہے. یہ علم سارا ہے ہی مصطفیٰ کے گھرانے کا, یہ انہی کے قدموں کا فیض ہے. انا مدینۃ العلم وعلی بابها, یہ علم سارا چلا ہی وہاں سے. اب یہاں میں آپ کے سامنے وہ جملہ رکھنا چاہتا ہوں جو حضرت امام مالک امام دار الہجرہ فرمایا کرتے. کسی نے آپ سے امام جعفر صادق کے بارے میں پوچھا تو آپ نے ارشاد فرمایا, آپ فرماتے اختلفت الی الامام جعفر ابن محمد زمانا, کہ میں ایک لمبا عرصہ حضرت امام جعفر صادق کے پاس اپنے دور طالب علمی میں حاضر ہوتا رہا, ان کی مجلس میں جاتا رہا. فما رأیت وما کنت اراہ الا علی ثلاث خصال, میں انہیں 3 حالتوں میں دیکھا کرتا, اما مصلیا و اما صائما و اما قارئا للقرآن. کبھی ان کو مصلی پہ نوافل اور نماز پڑھتے دیکھتا, کبھی ان کو جو ہے وہ روزے کی حالت میں دیکھتا, اور کبھی ان کو قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے دیکھتا. اور اس کے بعد فرماتے ہیں ما رأیتہ قط یحدث عن رسول اللہ الا علی الطہارہ, جب بھی سرکار کی حدیث بیان کرتے تو طہارت پاکیزگی اور پوری طرح تیار ہو کے بیان کرتے, مطلب غسل خوشبو اہتمام کے ساتھ. اور یہی سبق امام مالک نے ان سے سیکھا. یہ میں یہ کہنے والا تھا کہ امام مالک علیہ رحمہ بدرجہ اولا جو ہیں وہ آپ کے اس عمل کو جو ہے وہ فالو کرتے, اس کو آگے بڑھاتے رہے. پھر فرمایا ولا یتکلم مما لا یعنی,
کبھی آپ ضرورت کے بغیر کوئی کلام نہیں فرماتے تھے، سکوت تھا، صرف وہی بات فرماتے جس کی ضرورت ہوتی. وَكَانَ مِنَ الْعُلَمَاءِ الْعُبَّادِ الزُّهَادِ الَّذِينَ يَخْشُونَ اللَّهَ، اور وہ ایسے عابد و زاہد علماء میں سے تھے جن کے اندر اللہ کی خشیت بدرجہ اتم موجود. اور آخری جملہ فرمایا مَا رَأَتْ عَيْنٌ وَلَا سَمِعَتْ أُذُنٌ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ افضل من امام جعفر ابن صادق. فرمایا نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی کے دل پہ گمان گزرا کہ کوئی اپنے دور میں امام جعفر صادق سے بھی زیادہ علم والا ہو سکتا. اللہ، اور یہ ان کا علمی مقام کیسے ہو سکتا ہے کہ باب مدینۃ العلم کی آلوں صاحب تو علم کا تو ظاہر ہے بہتا سمندر آپ ہی تھے. لیکن ایک بات ناظرین جو بہت توجہ طلب ہے، اور یہ بات اس لیے بھی سمجھنے کی ہے، دیکھیں ایک ہوتا ہے نسبی تفاخر. مثال کے طور پہ بلا تمثیل عرض کر رہا ہوں، آج ہمارے ہاں جو ہے وہ لوگوں کو اپنی کاسٹ پہ، اپنی کریڈ پہ، اپنی قبیلے پہ، اپنی کمیونٹی پہ، اپنی برادری پہ بڑا ناز ہوتا ہے کہ صاحب ہم تو صاحب اس کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں، اس قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں. سب فارغ باتیں ہیں، بلیو کریں، سب فارغ باتیں ہیں، کچھ کام نہیں آنا، کچھ کام نہیں آنا. کام صرف اور صرف وہ آئے گا کہ جی آپ اللہ کی بارگاہ میں اخلاص کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے جتنی تقاضا اور محنت کر سکتے ہیں، جتنی عبادتیں کر سکتے ہیں، جتنے متقی اور پرہیزگار بن سکتے ہیں، اور پھر اللہ کی رحمت اور سرکار کی شفاعت پہ چھوڑ دیجئے. امام جعفر صادق علیہ السلام کی ہستی یہی پیغام دیتی ہوئی نظر آ رہی ہے. آپ سوچئے صاحب کہ کیا نسبی فضیلت، چھٹے امام، اور کیا فضائل آپ کے علمی اعتبار سے، لیکن اس کے باوجود آپ کا زہد، آپ کا تقوی، آپ کی عبادات اور خوف خدا کا جو عنصر آپ کے اندر تھا، یہ ضرور آپ سننا چاہیں گے. لیکن آپ کو سنائیں گے انشاءاللہ. درود پاک پہلے پیش کیجئے سرکار کی بارگاہ میں، ان کی آل کی بارگاہ میں، لوٹ کے آپ کو بتلاتے ہیں. جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کر رہے ہیں جو گلشن سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے انتہائی خوشبودار اور انتہائی حسین ترین پھول ہیں. آئیے ناظرین اسی چمکتے ستارے کی بارگاہ میں ایک بار پھر چل کر ان کی ہستی سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ زہد و تقویٰ کیا ہے پروفیسر صاحب، یہ عبادات کیا ہیں، یہ خوف خدا کیا ہے، یہ کیا معاملہ ہے صاحب کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی عظمتیں، اتنی رفتیں، اتنی بلندیاں، اتنی نسبی رفتیں عطا کی، لیکن اس کے باوجود جو ہے ہر وقت وجود پہ لرزہ طاری رہتا ہے، ہر وقت جو ہے وہ وجود جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں جھکا رہتا ہے. بتائیے ذرا. نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یوں ہی نہیں فرمایا تھا کہ اگر گمراہی سے بچنا ہے تو قرآن اور میرے اہل بیت سے جڑے رہنا. اور اہل بیت کا ایک ایک فرد، علم و عمل، تقوی، زہد، خوف خدا، عبادت، یہ تو اتنے وسیع باب ہیں کہ ہم گھنٹوں اس پر بات کریں، بات سمٹنے میں نہیں آئے گی. اختصار کے ساتھ اگر ہم آپ کی عبادات کی طرف جائیں تو جس طرح سیدنا امام زین العابدین نے اپنے اہل بیت کو نمونہ دیا کہ سجدے کی جگہ پر جہاں ہاتھ پڑتے ہیں زمین پر، اس جگہ پر گھٹنوں پر گھٹے پڑ چکے تھے. اللہ کے خوف کی وجہ سے ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں رہنا. جیسا کہ ابھی ہم نے سنا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں 4 سال رہا اور میں نے آپ کی عبادت کا یہ رنگ دیکھا کہ یا قرآن پاک تلاوت کر رہے ہیں، یا نوافل پڑھ رہے ہیں، یا روزے سے ہیں تو یا دعائیں مانگ رہے ہیں. اسی طرح سے آپ کے اگر زہد کی طرف آئیں تو علماء لکھتے ہیں کہ آپ کا دنیا سے بے رغبتی کا عالم یہ تھا کہ خود جا کر باغ میں محنت کرتے، مزدوروں کی طرح پسینہ بہاتے تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ یعنی اتنی بڑی علمی شخصیت کے جس کو قیامت تک امت خراج عقیدت پیش کر ہی نہیں سکتی، ان کا عالم یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں جب ایک بار قحط پڑا تو آپ کا منشی صاحب آئے اور وہ کہنے لگے کہ حضور ہمیں کوئی فکر نہیں، ہمارے ہاں کافی غلہ موجود ہے. آپ نے یہ سن کر فرمایا کہ میرے محبوب علیہ السلام کے امتی اس حال میں ہوں، تم یہ سارا غلہ فروخت کر دو، بازار میں بیچ دو
تاکہ اس کی ذخیرہ اندوزی کہیں ہو کر اس کی وجہ سے امت کے کسی فرد کو تکلیف پہنچے، یہ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کو گوارا نہیں ہے۔ آپ نے وہ سارا غلہ تقسیم کروا دیا اور اس کے یہ بازار میں دے دیا، اور اس کے بعد حکم دیا کہ آج کے بعد جو روٹی تیار کی جائے اس میں آدھی گندم ہو آدھی جو ہو۔ یہ آپ کا دنیا کے ساتھ یعنی زہد کا عالم یہ تھا کہ اس کو سمیٹنے کی بجائے، اس کو جمع کرنے کی بجائے آپ اس سے بے رغبتی کا اظہار کر رہے ہیں، تقسیم کرتا۔ اسی طرح سے ایک اور بڑا خوبصورت واقعہ جو آپ کے تقوی کی طرف نشاندہی کرتا ہے، مسجد نبوی میں ایک اجنبی آیا، اس نے اپنا سامان رکھا، اور تھوڑی دیر کے بعد اس کو پتہ چلا کہ اس کی 1000 دینار کی تھیلی تھی، وہ نہیں۔ اب اس نے چاروں طرف دیکھا کہ ساری مسجد خالی ہے، کوئی نہیں، لیکن ایک کونے میں اس وقت اللہ کے حضور امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ مصروف عبادت تھے۔ اس کا خیال گیا کہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے ہی لی ہو، وہ آپ کے پاس آ گئے۔ آپ نے اس کی بات سننے کے بعد اس سے جرح نہیں کی، بلکہ فرمایا کہ ہوا کیا ہے؟ اس نے کہا جی میری 1000، فرمایا آؤ۔ اسی وقت اٹھے، ہاتھ پکڑ کر گھر گئے اور اس کی خدمت میں 1000 دینار پیش کرنے کے بعد واپس تشریف لے۔ جب وہ واپس پہنچا اور اس نے اپنے سامان کو دیکھا تو ایک طرف اس کو اپنی تھیلی بھی مل گئی۔ پھر وہ 1000 دینار لے کر آپ کی خدمت میں آیا کہ حضور میں غلط تھا، مجھے نہیں معلوم تھا۔ اب لوگوں نے جب اس کو بتایا ہوگا کہ یہ امام جعفر صادق، اللہ، صادق، طاہر، فاضل، کامل، یہ القاب آپ کے امت کو ملے ہیں سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ۔ وہ جب واپس لایا تو آپ نے فرمایا کہ جب ہم ایک دفعہ کسی کے حوالے کر دیتے ہیں تو اس کی طرف پھر رجوع نہیں۔ واہ 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 واہ۔ اور خوف خدا کی حالت یہ تھی کہ پوری رات قبرستان میں گزر رہی، اللہ اکبر، اور ساری رات قبرستان میں اللہ کے خوف کے مارے، اور پھر قبرستان والوں سے مخاطب ہو کر فرماتے کہ اے قبر والو، کیا بات ہے؟ تم میری کسی بات کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ تم میرے ساتھ بات کیوں نہیں کرتے؟ ہاں میں جانتا ہوں کہ تمہارے اور میرے درمیان ایک پردہ حائل ہے، لیکن یاد رکھو کہ میں بھی بہت جلد تم سے ملنے والا ہوں۔ اچھا آپ ایک اور بات دیکھیے پروفیسر صاحب، اور اس پہ ذرا تبصرہ فرمائیں۔ حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ جب آپ کی بات، آپ دیکھو کیسا واقعہ ہے، کیا عاجزی آپ بتائیے ذرا، کہ آپ کی اس عجز و انکسار اور خوف خدا کی کیفیت یہ ہے کہ داؤد طائی جیسا اتنا متقی اور پرہیزگار انسان جس کو دنیا جانتی ہے کہ وہ بھی زہد میں کس مقام پر تھے، آپ کی خدمت میں آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ اے امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ، آپ چونکہ صاحب فضیلت ہیں، اہل بیت اطہار میں سے ہیں، اور میرا دل سیاہ ہو چکا ہے، مجھے کوئی نصیحت فرمائیے۔ آپ نے حضرت داؤد طائی کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا کہ داؤد، جعفر تمہیں کیا نصیحت کرے؟ اللہ، وہ تو خود اس بات سے ڈر رہا ہے کہ کل قیامت کے دن جب نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوں گا تو میرے آقا علیہ السلام جب یہ فرمائیں گے کہ جعفر تمہارے عمل کی یہ دنیا کمزور کیوں تھی، اور اس وقت اگر آپ نے میری شفاعت نہ کی تو میں کس کی شفاعت کر سکتا؟ اللہ اکبر، میں کسی کو کیا نصیحت کر سکتا ہوں؟ داؤد طائی نے جب امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے تقوی و طہارت اور علم کے اس کوہ صفا کی یہ کیفیت دیکھی تو آپ پر ایک لرزہ طاری ہو گیا، اور کتنی دیر وہ روتے رہے کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عالم ہے تو ہم کس مقام پر کھڑے ہیں۔ تو اسی طرح سے سیدنا حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پردادا امام زین العابدین کی طرح جہاں راتوں کو اللہ تعالیٰ کے حضور عبادت میں گزار رہے ہیں، وہاں مخلوق خدا کی خبر گیری میں بھی کہیں پیچھے نہیں ہیں، اور آپ کا دسترخوان بھی اسی طرح سے وسیع ہے۔ یعنی آپ دیکھیے کہ وہی بات ہے کہ اپنے دادا کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے چھپ کر لوگوں کی مدد کیا کرتے تھے، اور کھلانے اور پلانے دونوں کا آپ کو شوق تھا۔ اچھا آپ ذرا ہاشمی صاحب یہ بتائیے، آپ ظاہر آپ ہاشمی ہیں اور آپ سے تو یہ سوال اس وقت بنتا ہے کہ آپ کے جد کی بارگاہ میں یہ جو اکابرین امت نے جس طرح سے جھک کر اپنے وجود کو، اپنی روحوں کو جھکا کر انتہائی ادب کے ساتھ اور انتہائی شاندار انداز میں
جو خراج تحسین پیش کیا ہے، یہ بنیادی طور پر رہتی دنیا تک وہ تعلق ہے کہ جس نے بتایا کہ در اہل بیت سے ہی جو ہے وہ اصل میں سارے مراتب پڑھتے ہیں، اصل رتبہ تو ان کا ہے، اور جو ان کے مراتب کو مان لیتا ہے پھر اس کا رتبہ بلند ہو جایا کرتا ہے۔ بتائیے ذرا۔ میں یہاں آغاز اس بات سے کرنا چاہتا ہوں کہ آپ علیہ السلام کی جو ذات ہے وہ اس بات کا استحقاق رکھتی ہے کہ آپ کے ساتھ وابستہ ہماری جو عقیدتیں ہیں ان کو ہم اپنا عقیدہ بنا لیں۔ واہ! ان کو جب ہم اپنا عقیدہ بنا لیں گے تو انشاءاللہ ہماری دنیا بھی سنورے گی، آخرت بھی سنورے گی۔ واہ! اور یہی ہمارے ائمہ اطہار نے، ہمارے اسلاف نے، ہمارے بزرگوں نے ہمیں آپ کے در اقدس کا جو رستہ دکھایا اور آپ کے کاشان اقدس کا جو ہمیں کہہ لیجیے کہ راہی بنایا، وہ اسی سبب سے ہے۔ میں اس میں سب سے پہلے اگر مطلب امت کے جو کہہ لیجیے کہ ائمہ ہیں یا بڑے ہیں ہمارے اسلاف ہیں، ان کے خراج تحسین کے الفاظ میں سے انتخاب کرنا چاہوں تو سب سے پہلے حضرت علی بن عثمان الحجویری المعروف فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کشف المعجوب شریف میں آپ کی خدمت میں جو آپ نے ہدیہ عقیدت اور محبتوں کا نذرانہ پیش کیا ہوا ہے، وہاں سے آغاز کروں گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ انہی ائمہ اہل بیت اطہار میں سے یوسف سنت، واہ! جمال طریقت، واہ! معبر اہل معرفت، واہ! مزین اہل صفوت، واہ! اور فرمایا کہ بلند خیال پسندیدہ سیرتوں سے مزین حضرت سیدنا امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو آپ دیکھیں یوسف سنت کے پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا آپ اس طرح سے آئینہ دار اور ایسی چلتی پھرتی تصویر تھے کہ آپ اس میں سجے سمرے نظر آتے ہیں، اور اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ آل رسول ہی داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی صورت میں ہی اتنا حسین تعارف ہو سکتا ہے۔ جی بالکل ایسے ہی۔ حضرت سیدنا عبید بن رافع رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کی، آپ درمیانہ قد خوبصورت جسم، چہرہ ایسا حسین کہ جیسے سورج آپ کے چہرہ انور کے گرد گردش کر رہا ہو، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کالی سیاہ زلفیں، ان سیاہ زلفوں میں چہرہ ایسے نظر آتا تھا کہ جیسے اندھیری رات میں 14ویں کا چاند چمک رہا۔ واہ واہ واہ! سبحان اللہ۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسن و جمال کے پیکر ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کے عادات، آپ کے خصائل، آپ کی جو ہے وہ اخلاق حسنہ، اس کی آپ ایسی اعلیٰ چوٹی پر ہمیں فائز نظر آتے ہیں کہ زمانہ آپ کے ان معاملات کا معترف ہے۔ اپنے پرائے سب حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ جو ہے وہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے جعفر ابن محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے زیادہ پڑھا لکھا شخص کوئی نہیں دیکھا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں امام مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت ناز میں حاضر رہا کرتا، اور میں دیکھتا کہ آپ کے لبہائے اقدس پر جو ہے وہ ہمیشہ تبسم جو ہے وہ مسکراتے ہوئے آپ ملا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سامنے حضور علیہ السلام کا نام اقدس لیا جاتا تو آپ کا حضور علیہ السلام کی جو ہے وہ کہہ لیجیے کہ ادب کی وجہ سے آپ کے چہرے کا رنگ زرد پڑ جاتا تھا اور آپ کے چہرے کا رنگ سبز ہو جاتا تھا، اور میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ جب بھی آپ نے بیان کرنا ہوتی تو کبھی بھی بغیر وضو کے آپ نے پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی بات جو ہے وہ بیان نہیں۔ اللہ، آپ بھی دیکھیں نا حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ جو آپ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ آپ جیسا عالم، آپ جیسا زاہد، آپ جیسا حسین اور آپ جیسا سخی میں نے دیکھا ہی نہیں۔ بالکل بالکل ایسے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ حضرت امام جعفر صادق چونکہ آپ ہر شعبہ علم کے کہہ لیجیے کہ وہ سرچشمہ ہیں کہ آپ نے بہت سی علوم کو ایجاد کیا اور آپ ان علوم کے موجد بنے، اور پھر اصل میں جو ایک تو جو پیچھے سے میراث علم کی مل رہی تھی اس کے ساتھ ساتھ آپ کو علم لدنی اس انداز سے حاصل ہوا کہ وہ علوم جو پہلے کسی سے آپ نے اکتساب فیض نہیں بھی کیا، اس کا ڈائریکٹ وہ علوم کسی سے نہیں بھی سیکھے، لیکن آپ نے زمانے کی ضرورت کے مطابق اور حالات پر جو نظر رکھتے ہوئے ان علوم کا فیضان اس انداز سے بانٹا کہ آپ کے بارے میں سپر مین ان اسلام اس طرح کی ایک جو ہے کہہ لیجیے کہ کتاب لکھی گئی جس میں 25 کے قریب
جو ہے وہ دانشور، جن میں سے 23 غیر مسلم تھے اور 2 صرف مسلمان تھے، انہوں نے اپنے مقالہ جات مختلف زبانوں میں پیش کیے اور فرانسیسی زبان میں اس کتاب کا مسودہ، چونکہ فرانس میں یہ نشست ہوئی اور اس کا مسودہ تیار کیا گیا، اور انہوں نے زمانہ آپ کا مختلف ہے لیکن وہاں اس نشست میں آپ کے حوالے سے اعتراف کیا گیا کہ آپ بہت سے سائنسی علوم کے موجد ہیں، اور آج سائنس جو ہے وہ ایک بہت بڑا کہہ لیجیے کہ ترقی کا ایک پہاڑ کھڑا کیے ہوئے ہے، لیکن اس کی بنیاد اگر دیکھی جائے تو سیدنا امام جعفر الصادق جابر بن حیان جیسا جو مطلب شخص ہے وہ بھی ظاہر ہے آپ سے ہی فیض حاصل کرتا رہا، اور پھر اس کے بعد کئی ایک شخصیات جو ہیں، چاہے آپ دیکھیں نا مولا کائنات کے بعد اگر کسی نے ممبر پہ کھڑے ہو کے سلونی کا جو ہے وہ نعرہ بلند کیا ہے یا صدا بلند کی ہے تو وہ آپ ہی ہیں بنیادی طور پر. پوچھو مجھ سے کیا پوچھنا چاہتے ہو. اور پھر علم کیمیا کی بات کریں, علم ریاضی کی بات کریں, علم جفر کی بات کریں, علم فلکیات کی بات کریں, یعنی کون سا ایسا علم ہے جو در امام جعفر صادق علیہ السلام سے جو نہیں بڑھتا. اور کچھ کہنا چاہتے ہیں جی بتائیے. جی ہاں, اسی بات کو مطلب آگے بڑھاتے ہوئے آپ دیکھیں کہ ابن حلقان کہتے ہیں کہ سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام علم کیمیا میں ید طولہ رکھتے تھے. ابو موسیٰ جابر بن حیان طرطوسی ان کے شاگردوں میں سے ہیں. جابر بن حیان نے آپ کی 500 سے زائد جو رسائل اور کتب تھی ان کو پڑھا اور ان کو پڑھ کے اس کا عرق نکال کے 1000 صفوں پر مشتمل جو اپنا کہہ لیجیے کہ زندگی کا سرمایہ اکٹھا کر کے ایک کتاب لکھی جو کہ آج بھی سائنس کی علوم کی بنیاد سمجھی جاتی ہے. ہاں جی, اس کا جو ایکسٹریکٹ ہے وہ آپ نے سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کی تعلیم. آخر میں اب ذرا بہت ضروری ہے اس موقع پہ, اور خاص طور پہ میرا خیال ہے اس دور میں تو وہ بڑے کیا کہنا چاہیے کہ اپنے بڑے بڑے شوقس جو ہیں وہ امت کو دینے کی بہت ضرورت ہے, کیونکہ جس طرح سے ہم ڈسٹریکٹ ہو گئے ہیں. خاص طور پہ دیکھیں مجھے کہنے میں جملہ کوئی مطلب آر محسوس نہیں ہوتی کہ آج ہم صرف اور صرف زبان کے مطلب جو ہے مسلمان رہ گئے ہیں, زبانی کلامی ہمارے سارے معاملات رہ گئے ہیں. وہ جو ایک عملی طور پہ رچاؤ ہونا چاہیے ہمارے اندر تعلیمات اسلامی کا, وہ تو اب بہت مطلب اللہ ماشاء اللہ لیکن بڑا ناپید ہو گیا ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام کی نصیحتیں, ان کے ارشادات جو ہیں وہ بہت ضروری ہے کہ لوگوں کو گھول کے پلائیے صاحب, تاکہ ہم پریکٹیکل مسلم مطلب پریکٹسنگ مسلم بنیں, ہمیں پتہ چلے کہ صاحب بنیادی طور پہ دین ہم سے چاہتا کیا اور ہمیں کرنا کیا ہے. جی جنید صاحب بالکل آپ نے بجا فرمایا. حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو اقوال ہیں اور آپ کے جو ارشادات ہیں وہ واقعتاً اس نوعیت کے ہیں اور اس کثرت کے ساتھ ہیں کہ ان کو ہماری یونیورسٹیز اور جامعات کے نصاب میں شامل ہونا چاہیے اور ہمارے سلیبس کا حصہ ہونا چاہیے, کیونکہ وہ تزکیہ میں, اصلاح احوال میں, اصلاح قلوب میں کلام فرماتے ہیں. اسی لیے میں یہ جملہ عرض کرتا ہوں کہ آپ کی شخصیت اتنی قداور ہے کہ اسے کسی خاص مسلک سے جوڑ کے اس تناظر میں نہیں دیکھنا چاہیے, بلکہ پوری امت کے. جیسے اعلیٰ حضرت نے فرمایا جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا ان کا ہمارا تمہارا نبی, تو یہ اس نبی کی اولاد ہیں, یہ سب کے ہیں اور سب کو فیض بانٹ رہے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ ایک دفعہ آپ کے پاس ہی آپ کے ملفوظات میں سے یہ بھی ہے تربیت کے طور پہ کہ ایک بندہ آیا اور اس نے آپ سے ایک جملہ نکلوانا چاہا اپنی مرضی کا اور کہنے لگا سنیں آپ شیخین یعنی حضرت ابو بکر و عمر کے بارے میں کوئی بات ایسی کرتے ہیں. آپ جلال میں آ گئے اور آپ نے فرمایا جو ابو بکر کو صدیق نہ کہے میں اسے کوڑے مرواؤں گا, اور فرمایا میں اللہ کی بارگاہ میں امید رکھتا ہوں کہ جیسے مجھے نسب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ہونے کی وجہ سے اللہ مہربانی کرے گا, ایسی طرح میرے نسب میں جو حضرت صدیق سے قربت ہے اس کا بھی مجھے فیض ملے گا. یہ حضرت امام جعفر صادق کے ملفوظات میں سے ہے. تو یہ جو آپ کے ہاں ایک وسعت نظر و فکر ہے اس کو پھر آگے آپ کے ملفوظات میں سے ایک بڑا پیارا ملفوظ ہے اصلاح احوال کے حوالے سے کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں جب کسی کی صداقت اور اس کی اخوت کو دیکھنا ہو تو پھر غصے میں اس کو دیکھو, کیونکہ غصے میں انسان کی وہ ساری جو چیزیں ہیں وہ کھل کے سامنے آتی ہیں کہ یہ کتنے پانی میں ہے, اس کا اخلاق کیسا ہے. تو غصے میں بھی اگر آدمی حق پہ قائم رہتا ہے تو پھر یہ سمجھ لو کہ یہ کھرا بندہ ہے. یہ آپ کے ملفوظات ہیں. اسی طرح آپ نے قرآن حکیم سے جیسے ابھی آپ نے کہا کہ علم کی کیمیا اور وہ چیزیں اخذ کی, ایسے تصوف و طریقت کا نصاب آپ نے قرآن سے نکالا. اور ایک ارشاد میں فرماتے ہیں کہ 4 دعائیں میں نے قرآن سے سیکھی ہیں. امام جعفر صادق فرماتے ہیں جب کوئی آدمی کسی کے خوف میں ہو اور وہ ڈر رہا ہو پھر وہ کون سی دعا مانگے, وہ پڑھے حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر. یہ دعا خوف سے بچنے کے لیے حضرت امام جعفر صادق نے اس کو تلقین فرمایا. پھر فرمایا اگر کوئی کسی کو غم ہو
ڈپریشن ہو، تو جیسے حضرت نوح جو ہے وہ تھے کشتی مچھلی کے پیٹ میں، حضرت یونس علیہ السلام، وہ یہ حضرت یونس علیہ السلام، تو یہ دعا پڑھے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور فرمایا اگر کوئی کسی کی سازش کا اندیشہ ہو کہ کوئی میرے خلاف سازش تیار کر رہا ہے، پھر یہ دعا قرآن سے میں نے سیکھی ہے وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اور اگر کسی کو رزق کی فراوانی مطلوب ہو تو میں نے قرآن سے یہ دعا سیکھی ہے ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، بالکل آسان خوبصورت۔ تو اس طریقے سے قرآن سے خزانے جواہر لے کے حضرت صادق علیہ السلام نے امت تک پہنچائے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ کا ایک اور ملفوظ یہاں عرض کروں گا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ من صدق لسانہ زکا عملہ، کہ جو زبان، کیونکہ خود بھی سچے ہیں، فرمایا جو زبان کا سچا ہے اس کا عمل پاکیزہ ہو جاتا ہے، ومن حسنت نیتہ زید فی رزقہ، اور جس کی نیت ٹھیک ہو اس کے رزق میں اضافہ کر دیا جاتا ہے، ومن حسن برہ باہل بیتہ زید فی عمرہ، اور جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے اللہ اس کی عمر کو لمبا کر دے۔ کیا کہنے، کیا تو یہ یعنی گویا کہ ساری وہ چیزیں احادیث اور قرآن سے لے کے حضرت امام جعفر صادق امت تک پہنچا رہے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں الرغبت فی الدنیا تورث الغم والحزن، کہ دنیا میں رغبت اور دنیا کی محبت اور دنیا کے پیچھے لگنا یہ دل کے اندر غم اور دکھ میں اضافہ کرتا ہے۔ اور پھر فرمایا وَالزُّہْدُ فی الدنیا راحت القلب والبدن، اور دنیا سے بے رغبتی اختیار کرنا اور مولا سے لو لگانا یہ دل کو بھی سکون دیتا ہے، یہ بدن کو بھی سکون دیتا ہے۔ اور آج کل میں آپ کو بتاؤں موسٹلی یہ بنیادی طور پہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا یہ جو قول مبارک ہے، آپ دیکھیے اس کی ویسے تو ظاہر ہے ہر قول مبارک کی ریلیونس ہے، لیکن اگر آپ دیکھیں کہ آج ہماری انزائٹی کی اور ڈپریشن کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو پورا وجود ہے وہ دنیا کے اندر منہمک ہو گیا، ہائے دنیا ہائے دنیا، ہم حال میں نہیں جی رہے، یا تو ہم ماضی کے غم میں جی رہے ہیں یا مستقبل کے خوف کے اندر جی رہے ہیں، جس کی وجہ سے انزائٹی اور ڈپریشن جو ہے وہ ہمارا اپنے عروج پر ہے۔ ایک آپ کا ملفوظ اگر آپ اجازت دیں تو میں عرض کروں، پلیز۔ آپ فرماتے ہیں کہ اذا اردت ان تعرف عند اللہ مقامک فانظر فیما اقامک، فرمایا اگر تو یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تیرا اللہ کی بارگاہ میں مقام کیا ہے تو یہ دیکھ کہ اللہ نے تجھے کیسے کاموں میں مشغول کر رہا ہے، اپنے کاموں کا جائزہ لے، اپنے شب و روز کا جائزہ لے، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ تو اللہ کی بارگاہ میں کس مقام پہ ہے۔ اگر تجھے اللہ نے اچھے کاموں میں مشغول کر رکھا ہے تو اس کا پیارا ہے، اور اگر تیرے معاملات اچھے نہیں ہیں، تیری ڈیلنگ اچھی نہیں ہے، تیرا اٹھنا بیٹھنا اچھے لوگوں کے ساتھ نہیں ہے، پھر تو خطرے میں ہے، تو اپنے آپ کو۔ اور آخری ملفوظ جو یہاں میں آپ کا عرض کرنا چاہوں گا وہ آپ کا ملفوظ تربیت کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ اگر تو یہ چاہتا ہے کہ جو نعمتیں اللہ نے تجھ پہ کی ہیں وہ تیرے پاس باقی رہیں تو پھر تو شکر ادا کر، کیونکہ شکر نعمتوں کو باقی رکھتا ہے، تو شکر جو ہے وہ نعمتوں میں اضافہ کرتا ہے۔ اور پھر فرمایا اگر تو یہ دیکھتا ہے کہ نعمتیں تیرے سے چھن رہی ہیں اور موجود نہیں ہیں تو پھر تو استغفار کر۔ ساتھ یہ فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ تو فرمایا کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ استغفار کے ساتھ نعمتوں کا ملنا جو ہے اسے جوڑ رہا ہے کہ جو استغفار کرتا ہے اس کے رزق میں اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ ٹھیک، بہت شکریہ آپ تینوں احباب کا، آپ تشریف لائے، اور حقیقت یہی ہے آج کل ہم نہ بندے کا شکریہ ادا کرتے ہیں نہ اللہ کے شکر گزار ہیں۔ بس اس دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ کل بروز محشر امام جعفر صادق علیہ السلام کا صدقہ ذکر کرنے والوں اور سننے والوں کو عطا فرمائے۔ مختصر وقت ہے، ہمارے ساتھ ملک کے ممتاز شناخہ جناب حافظ محمد ارشد نقشبندی صاحب تشریف فرما ہوں گے جو منقبت کا نذرانہ پیش کریں گے۔ جاتے جاتے تجدید عہد وفا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا، پاکستان کا اور امت مسلمہ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جناب مصطفیٰ کے چاند ہیں، حیدر کے دل بر آپ ہیں، مصطفیٰ کے چاند ہیں، حیدر کے دل بر آپ ہیں، امام ابن امام اعلیٰ و برتر آپ ہیں امام ابن امام
اعلیٰ و برتر آپ ہیں، آپ خضر راہ جعفر اولیاء کے تاجدار، آپ خضر راہ جعفر اولیاء کے تاجدار، رونق بزم طریقت نور پہ کر آپ ہیں امام ابن امام، اعلیٰ و برتر آپ ہیں، اور آپ سے ہیں فیض لیتے، بو حنیفہ سے امام، آپ سے ہیں فیض لیتے، بو حنیفہ سے امام، قاسم علم علی فیضان کا گھر آپ ہیں، مصطفیٰ کے چاند ہیں، حیدر کے دلبر آپ ہیں، اور صدق کی دولت عطا ساجد کو بھی کر دے شاہ، صدق کی دولت عطا ساجد کو بھی کر دے شاہ، آپ صادق ہیں کرامت، آپ صادق ہیں کرامت کا سمندر آپ ہیں، مصطفیٰ کے چاند ہیں، حیدر کے دلبر آپ ہیں امام ابن امام، اعلیٰ برتر آپ ہیں، مصطفیٰ کے چاند ہیں، حیدر کے دلبر آپ